محمد وعلى الوجود والإكرام وآله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم. الله رب محمد صلى الله عليه وسلم ونحن عباد محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ذريه وآله أبد الدهور وكرما. ربیع الثانی کی 15ویں شب ہے. اور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے اور اسی کے ساتھ ان کی بارگاہ کے خادم بڑے پیر دستگیر کی ذات سے والہانہ محبت کرنے والے صوفی ملت صوفی عبدالحکیم وجیحی علیہ رحمت و رضوان کی اس کی تقریب میں ہم اور آپ حاضر آئے ہیں. جو کہیں کہ ہم سب جمع ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ صوفی صاحب کی مزار پر اپنی رحمت و نور کی بے حساب بارشیں فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے مریدین متوسلین محبین پر ان کا فیضان عام سے عام تر فرمائے. میں گفتگو کیا کروں، مجھ سے پیشتر سید صاحب قبلہ سے آپ نے ایک عمدہ کتاب سماعت کر لیا ہے. ان کا وقت کے چند اشعار پیش کرتا ہوں. رخ سے پردہ پردے اٹھا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر نگاہیں
کیا بیان آپ کا مرتبہ کیا بیان آپ کا مرتبہ دستگیر اور مشکل کشا آج دیدار اپنا کرا دو عزم آج دیدار اپنا کرا دو جاریوں پر جنگ جاریوں پر نگاہیں جمی قاصدوں کو خدا را مٹا دو جاریوں پر سن رہے ہیں وہ فریاد میری وہ فریاد میری خاک ہوگی نہ برباد میری میں کہیں بھی مروں شاہ جینا میں کہیں بھی رہوں شاہ جیلا روح پہنچے گی بغداد میری مجھے کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم مجھ کو نگاہیں جمی ہے جاریوں پر نگاہیں جمی ہے اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو جاریوں پر جمی ہے ایک مجرم سیاہ خطا کا سزاوار ہوں ایک مجرم سیاہ کار ہوں ہر خطا کا سزاوار ہوں میرے چاروں طرف ہے اندھیرا
روشنی کا طلبگار ہوں میں، مجھ کو پرواز کے پر لگا دو غوث اعظم، مجھ کو ایک دیا کی سمجھ کر جلا دو غوث اعظم، ایک دیا کی سمجھ کر جلا دو، جالیوں نگاہ جالیوں پر اپنا جلوہ اسی میں دکھا دو، جالیوں پر جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، ہر ولی آپ کے زیر پاہ ہے، ہر ولی آپ کے زیر پاہ ہے، ہر ادا مصطفیٰ کی ادا ہے، آپ نے دین زندہ کیا ہے، آپ نے دین ڈوبتوں کو سہارا دیا ہے، میری کشتی کنارے لگا دو غوث اعظم، میری کشتی کنارے لگا دو، جالیوں پر نگاہیں جمی ہے، جالیوں پر وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، وجد میں آئے گا سارا عالم، جب پکاریں گے یا غوث اعظم، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، وہ نکل آئیں گے جالیوں سے، اور قدموں میں گر جائیں گے ہم، پھر کہیں گے کہ بگڑی بنا دو غوث اعظم، پھر کہیں گے میری بگڑی خدا را بنا دو غوث اعظم، سب کی بگڑی بنا دو، جالیوں پر
جمی جانیوں پر فکر دیکھو خیالات دیکھو فکر دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو فکر دیکھو یہ عقیدت یہ جذبات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو میں ہوں کیا میری اوقات دیکھو سامنے ہے بس ایک ذات دیکھو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو اے ادیب اپنے سر کو جھکا دو جانیوں پر نگاہ جمی ہے جانیوں پر نگاہ جمی ہے اپنا جلوہ جانیوں پر نگاہ جمی قریب نواز عرض کرتے ہیں میزبان کی بارگاہ میں موئی کے غلام نام تو شد دریوں زاگرے اکرام تو شد شد خواجہ ازاں کے غلام تو شد دارد طلب تسلیم و رضا بڑے پیر دستگیر کے مقام اور مرتبے کا عالم کیا ہے اعلیٰ حضرت خود ارشاد فرماتے ہیں سر بھلا کیا چاہتی ہے اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلواتے جن کے سر پر غوثیت کبریٰ کا تاج رکھا گیا اب امام مہدی تک جو بھی آئیں گے وہ غوث پاک کے نائبین ہوں گے اعلیٰ حضرت سرکار نے اکسیر اعظم میں ارشاد فرمایا ہے کہ کچھ خصوصیات جو بڑے پیر دستگیر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے وہ امت میں اور کسی ولی کو نہیں ملی یہاں تک کہ قرب قیامت میں امام مہدی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کا ظہور ہوگا امام مہدی کو بھی وہ چیز نہیں ملی اس میں سے ایک ہے کہ صبح قیامت میں کسی کو ولی بنانا یہ بڑے پیر دستگیر کا ہی خاصہ ہوگا قیامت کا یعنی کون ولی بنے گا اور کس کی ولایت رد ہوگی
یہ حضور غوث پاک کی ہی کمپنی ہے، یہ بڑے پیر دستگیر کی شان ہے، اور ہم سب قادری غلام ہیں غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے کرم سے پلنے والے لوگ ہیں۔ حضور بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کیونکہ آج ایک صوفی کے عرس میں بھی آپ حاضر آئے ہیں، اور اگر صوفی بننا چاہتے ہو تو کچھ چیزیں یاد رکھیے، اپنے اندر پیدا کیجیے۔ سب سے اہم چیز ہے اخلاص۔ جب تک خلوص دل میں پیدا نہیں ہوگا، اس وقت تک انسان صوفی نہیں بن سکتا۔ جب تک بندہ اپنے آپ کو حقیر نہ سمجھے، اس وقت تک خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہو سکتا۔ بڑے پیر دستگیر رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، چونکہ میرا وقت ہو گیا ہے کہ ملفوظات کو آپ پڑھیں کبھی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سے بڑے عمر والے کا بھی احترام کریں۔ اب سمجھ میں آتا ہے آپ سے جو بھی بڑا ہو آپ اس کا ادب کرتے ہیں۔ وجہ فرماتے ہیں غوث پاک کہ اپنے سے بڑوں کا، اپنے سے بڑے عمر والوں کا احترام کرو۔ اس کی وجہ فرماتے ہیں کہ اس لیے کہ اس کی عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی اس نے زیادہ کی ہیں، اور پھر فرماتے ہیں کہ اپنے سے چھوٹوں کا بھی، اپنے سے کم عمر والوں کا بھی احترام کرو۔ وجہ یہ ہے، فرماتے ہیں ظاہر سی بات ہے چھوٹوں کا احترام، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کی عمر کم ہے تو اس سے گناہ بھی کم ہوئے ہیں۔ بڑے پیر ارشاد فرماتے ہیں، پھر آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سے زیادہ علم والوں کا احترام کرو۔ وجہ ارشاد فرماتے ہیں اس لیے کہ آپ سے علم اس کا زیادہ ہے تو اسے معرفت بھی زیادہ حاصل ہے۔ اور پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے سے کم علم والوں کا بھی احترام کرو۔ زیادہ علم کی وجہ تو سمجھ میں آئی، کم علم کی وجہ صوفی بننا آسان نہیں ہوتا۔ اپنے سے کم علم والوں کا بھی احترام کرو۔ اب بڑے پیر دستگیر جو بات ارشاد فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اس لیے کہ اس کا علم محدود ہے، اس کا علم کم ہے، اور اس لیے اس سے سوال بھی کم ہوگا۔ زیادہ علم ہے اس کا احترام کہ وہ معرفت زیادہ رکھتا ہے، اور کم علم والے کا احترام اس لیے کہ اس سے سوال بھی تم سے کم کیا جائے گا۔
اس کی پکڑ بھی کم ہوگی. تو صوفی بننا چاہتے ہو تو سب سے پہلے تو علم حاصل کرو. بغیر علم کے اس راہ میں قدم رکھنا یعنی یوں ہی ہے کہ شیطان کے ہاتھ میں جو گیند ہے کہ شیطان جس طرح چاہے اسے گھمائے, اسے پھینکے. سب سے پہلے علم حاصل کرو اور خلوص کی دولت اپنے اندر پیدا کرو. دوسری بات کہ عقیدے کے اعتبار سے اتنے مضبوط ہو جاؤ کہ کوئی آپ تک آپ کو بہکا نہیں سکے. ابھی 11ویں شریف آپ نے دیکھی. 11ویں شریف آپ کو پتا ہے, ابھی میں بمبئی سے ہمارے دوری پر ممرا کر کے گیا, وہاں ایک بڑا محلہ ہے اور ایک بڑی تعداد سنیوں کی. ہر سال وہ محلہ بڑے اہتمام کے ساتھ میں سجتا, لیکن اس سال اس محلے میں سجاوٹ نہ کے برابر کی. پتا چلا کیوں؟ دنیا میں ایک ہی دو طبقے ہیں جو بڑے پیر کی سیادت کا انکار کرتا ہے, صرف 2 طبقے. غوث پاک کے سید ہونے کا انکار صرف 2 طبقے کرتا ہے, ایک تو یہودی اور دوسرا رافضی شیعہ. شیعہ آج بھی غوث پاک کو اہل بیت ماننے کو تیار نہیں, وہ اہل بیت سے معاذ اللہ خارج کہتا ہے. جو لوگ شیعوں کی بولیاں بولتے ہیں اور آج کل شیعوں کی باتیں کرنے لگ گئے ہیں یا شیعوں کے ساتھ میں اٹھتے بیٹھتے ہیں یا جن پر نام نہاد جو مولائی بن چکے ہیں, وہ ہوش کے ناخن لے کہ ہم سنی کا گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے اور اسے غوث پاک کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے. بے شک غوث پاک کے نام کی گھٹی پلائی جاتی ہے. یعنی سنی کا کوئی گھر ہو, اعلیٰ حضرت نے یوں ہی نہیں لکھا کہ ستم کوری وہابی رافضی کی کہ ہندو تک تیرا قائل ہے یا غوث. تو آپ میں سے ہم میں سے کوئی کسی ولی کو جانتا ہے, کوئی کسی کو نہیں جانتا, لیکن سنی کا کوئی ایسا گھر نہیں ہوگا جس میں بڑے پیر کو کوئی جانتا نہیں. ہر گھر میں بڑے پیر کے نام کا چرچا ہوتا ہے. کوئی مصیبت آتی ہے تو بے ساختہ زبان پر ہمارے سب سے پہلے اگر کسی کا نام آتا ہے تو بڑے پیر کا. بچپن سے لے کر آج تک جس کا نام لے کر ہم بڑے ہوئے ہیں وہ ہے بڑے پیر کی ذات. تو یہ رافضی جو لوگ آج کل ان کی بولیاں بول رہے ہیں اور شیعوں کے ساتھ میں اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں, وہ یاد رکھیں کہ شیعوں کا سب سے زیادہ ان کی دشمنی اگر کسی ذات سے, اہل سنت میں کسی بزرگ سے ہے تو وہ حضور بڑے پیر دستگیر ہیں. وجہ یہ ہے کہ بڑے پیر نے اپنی زندگی میں شیعوں کا سب سے زیادہ رد فرمایا ہے. رافضیوں کے رد میں بڑے پیر کی تصانیف موجود ہے.
بڑے پیر نے شیعوں کے ساتھ میں مناظرے کیے ہیں. بصرہ کا ابن جوزی کا مناظرہ بڑا مشہور ہے. بہرکیف تو وہ گلی سجی نہیں، کم سجائی گئی. سنی بنام سنی لوگ رہتے ہیں. بات کرنے پر پتا چلا مسئلہ یہ تھا کہ وہاں پر کچھ نام نہاد مولائی پیدا ہوئے، اور اب تک جو غوث پاک کرتے تھے، آج وہ 11ویں اس لیے نہیں منا رہے کہ غوث پاک نے رافضیوں کا رد کیا ہے. اور اسی لیے اللہ کے محبوب بندوں کی بارگاہ کی گستاخی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے. خصوص کا انکار نصوص تک ضرور لے جاتا ہے. اس لیے فرقہ باطلہ سے دور رہنے کا بار بار صلاح آپ کو دی جاتی ہے، اور کہا جاتا ہے کہ فرقہ باطلہ سے دور رہو، رافضیوں کے گندے عقائد کو نہ سنو، نہ ان کی تقریروں کو سنو، نہ بد مذہب کے کسی معاملات کو ایکسپٹ کرو. امام محمد بن سیرین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی بارگاہ میں جو امام اعظم ابو حنیفہ کے دور کے مشہور محدث ہیں، اور خود امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب کی تعبیر انہی سے پوچھا کرتے تھے. ان کی بارگاہ میں ایک مرتبہ 2 شخص حاضر ہوئے. آپ اپنے شاگردوں کے ساتھ، رفقا کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اور عرض کی حضور، ہم آپ کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک سنانا چاہتے ہیں. آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے تم سے حدیث نہیں سنی. محدث تھے، لاکھوں لاکھ حدیثیں جنہیں یاد ہو، اور جن کا دور صحابہ کے دور سے لگا ہوا ہو. وہ امام محمد بن سیرین فرماتے ہیں مجھے تم سے حدیث نہیں سنی ہوئی ہے. پھر انہوں نے عرض کیا حضور، حدیث نہیں تو قرآن پاک کی کچھ آیتیں سن لیجیے. آپ جلال میں کھڑے ہو گئے اور ارشاد فرمایا کہ تم یہاں سے جاتے ہو یا میں یہاں سے چلا جاؤں. مجھے تم سے قرآن کی آیت بھی نہیں سنی، تم جاتے ہو کہ میں جاؤں. وہ لوگ اٹھ کر چلے گئے. شاگردوں نے عرض کیا حضور، حدیث سنا رہے تھے، قرآن کی آیت سنا رہے تھے، سن لیتے. ارشاد فرمایا کہ میں نے اس لیے نہیں سنا کہ یہ بد مذہب تھے، اور یہ اگر مجھے حدیث سناتے یا قرآن کی آیت سناتے تو ان کی محبت کہیں میرے دل میں گھر نہیں کر جاتی. کہیں ان کی آواز سن کر، یا مثال آواز سن کر، یا ان کی بات کو سن کر ان کی محبت میرے دل میں نہیں آ جاتی. بس اسی سبب میں نے نہ ان سے حدیث کو سننا گوارا کیا، نہ قرآن کی آیت سننا گوارا کیا. تو آپ سوچئے، آپ سمجھے کہ اتنے بڑے اپنے وقت کے محدث اور ولی کامل بد مذہب سے، اور وہ بھی وہ دور جو صحابہ کے دور سے بالکل لگا ہوا ہے، وہ بد مذہب سے نہ حدیث سن رہے ہیں نہ قرآن کی آیت سن رہے ہیں. اور آج یوٹیوب کے ذریعے، سوشل میڈیا کے ذریعے فرقہ باطلہ کے تقریروں کو سنا جاتا ہے، اور بعض لوگ بد مذہبوں کی باتیں سنتے ہیں، یا بعض ایسے مقررین کو سنتے ہیں کہ جن کی تقریروں میں
بے شمار غلطیاں ہوتی ہیں اور جو خرابیوں سے بھرپور ہوتی ہے. اس لیے ایسوں کو سننے سے پرہیز کریں، ایسوں کے پاس نہ جائیں. یوٹیوب ہو، فیس بک ہو، آپ کو پتا ہے کہ ایک شخص گستاخی کر رہا ہے، نہ اس بات کو فارورڈ کریں نہ اس کی بات کو آپ سنیں. اس بات کا خیال رکھیں کہ آپ دیکھیے کہ وہی محلہ جہاں کل تک بڑے پیر کی شان سے 11ویں منائی جاتی تھی، جو سنی اپنے آپ کو آج بھی کہہ رہے ہیں، اس مرتبہ 11ویں شریف کے مہینے میں صرف اس وجہ سے لائٹنگ نہیں کی، سبب نہیں بتایا، یا اس وجہ سے خوشیاں نہیں منائی ہے کہ بڑے پیر نے رافضیوں کا رد کیا ہے. تو اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، ایمان کو بچانا چاہتے ہو، تو یاد رکھیں مسلک اعلی حضرت کو مضبوطی سے تھام لیں. انہی علماء کی تقریروں کو سنیں جو اعلی حضرت کے مسلک پر سچے طور پر چلتے ہیں اور جو مرکز اہل سنت کے سچے وفادار ہیں. ایسے علماء کی تقریروں کو ہی سنیں اور اپنے جلسوں میں بھی ایسوں کو ہی بلائیں کہ جن کے ذریعے دین اسلام خصوصیت کے طور پر مسلک اعلی حضرت کی ترویج و اشاعت ہوتی ہو. یہی پیغام ہے. اللہ تبارک و تعالی کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنوں میں ہمیں اللہ پاک مسلمان بنائے، سنیت میں زندہ رکھیں اور سنیوں میں ہی، اسی سچے دین میں، اہل سنت و جماعت میں جسے پہچان کے لیے مسلک اعلی حضرت کہا جاتا ہے، اسی سچے مسلک میں اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غیر شرعی کلمات زبان سے نکلے ہیں تو ان سادات اور علماء کی موجودگی میں ان تمام آپ سب کو گواہ بنا کر ان تمام غیر شرعی باتوں سے توبہ و رجوع کرتا ہوں. میری کسی غیر شرعی بات پر آپ نے حامی بھری ہو تو آپ بھی توبہ و رجوع کریں. پڑھیں استغفر اللہ ربی من کلی ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. یہی پیغام تھا آپ لوگوں کو. اس علاقے میں بھی کہیں نہ کہیں پڑوس میں قریب نام نہاد مولائی دیکھے جا رہے ہیں جو کم علم کے سبب بہک رہے ہیں. تو اپنے گھر کو اور اپنے آپ کو ضرور بچائیں. یہی پیغام ہے. علماء کی ذمہ داری بھی ہے کہ علماء بھی اپنی ذمہ داری کو پورا کریں، بد مذہبوں کا علمی انداز میں رد کریں. ایک کتاب جیلانی مشن کی طرف سے اس سال، ویسے تو 17 کتابوں کا اجرا ہوا ہے 11ویں شریف میں، کل ملا کر، اور پھر 3 کتابیں اور آئیں تو 20 کتابوں کا اجرا ہوا. اس میں ایک کتاب خاص طور پہ جو عوام کے لیے، نوجوانوں کے لیے مختصر سا رسالہ ہے، ہینڈ پاکٹ میں، پاکٹ سائز کا، تو وہ اس کا نام ہے دیوبندی اور جماعتی یہ نہیں چاہتے کہ آپ یہ جانیں. دیوبندی اور جماعتی نہیں چاہتے کہ آپ یہ جانیں. تو رومن انگلش میں وہ چھپی ہے.
اور انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور رومن انگلش میں یعنی پڑھنے میں ہندی اور لکھنے میں انگلش ہے، اور باقاعدہ طور پر انگلش میں بھی اس کا ٹرانسلیشن ہوا ہے، اور بد مذہبوں کے، وہابیوں، دیوبندیوں کے باطل عقائد کو اس میں درج کیا گیا ہے، اسکین پیج کے ساتھ میں ان کی اصل کتابوں سے اسکین کے ساتھ۔ تو وہ کتاب بھی آپ لوگ مشن کے افراد یہاں پر موجود ہوں گے تو ان لوگوں سے کانٹیکٹ کر کے خاص طور پہ نوجوان طبقہ حاصل کریں۔ اس کے علاوہ سرکار نور کی خاص کتاب ہے سراج العوارف فی وصایا والمعارف۔ یہ کتاب شریعت و طریقت کا حسین سنگم ہے، مشن کے ذریعے وہ بھی شائع ہوئی ہے، اسے بھی خاص طور پہ احباب حاصل کریں۔ ایک اور کتاب جو رافضیوں کے رد میں حضور نوری میاں کی لکھی ہوئی ہے، دلیل الیقین من کلمات العارفین، یہ کتاب بھی سرکار نور کی ہے۔ یہ 4 رسالے ایک ہی کتاب میں ہے، سراج العوارف الگ ہے، اور سرکار نور کا اور ایک رسالہ سوال و جواب ہے۔ آپ کے بارگاہ کے، آپ کے خادم خاص، آپ کے مرید اور خلیفہ غلام شبر بدایونی علیہ رحمہ کے 2 رسالے اس کے اندر جو سرکار نور سے ہی فیض حاصل کر کے آپ نے لکھے ہیں، وہ 2 رسالے بھی اس کے اندر ہے۔ اس کے علاوہ رافضیوں کے رد میں ایک اور کتاب شاہ عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کے دور کے بزرگ ہیں، اور صرف 33 سال 33 ایئرس 33 سال میں انہوں نے وصال فرمایا، اور ان 33 سال کی عمر میں سینکڑوں سے زیادہ، یعنی میرے علم کے مطابق شاید 300 سے غالباً زیادہ ہی ہے کتابیں آپ نے تحریر فرمائی ہے، اور 293 علوم پر جنہیں مہارت حاصل تھی۔ شاہ عبدالعزیز پرہاروی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علماء فرماتے ہیں کہ اگر کچھ وقت اور حیات رہتے تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی پر غالب آ جاتے۔ تو ان کی ایک کتاب خاص طور پہ عربی میں تھی، اس کو اردو کیا گیا، اس کتاب کا نام ہے دفاع صحابہ و اہل بیت۔ وہ کتاب جیلانی مشن سے شائع ہوئی ہے، علامہ فیض احمد اویسی کی شیخین کریمین کے شان میں ایک رسالہ ہے ابو بکر و عمر کی افضلیت میں، وہ بھی شائع ہوا ہے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، یہ بھی فتاوی رضویہ کے حوالے سے اعلیٰ حضرت نے کہاں کہاں پر ذکر کیا ہے۔ اس کے علاوہ امیر معاویہ سادات کی نظر میں اہل بیت اطہار کے افراد 1400 سال میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے سادات کا کیا نظریہ رہا، امام جعفر صادق کا ہو، امام باقر کا ہو، بڑے پیر دستگیر کا ہو، نظام الدین اولیاء کا ہو، وہ سارے نظریات کو ایک ہی کتاب میں جمع کیا گیا ہے کہ سادات امیر معاویہ کے تعلق سے اکابر سادات بزرگوں کا، ہم جیسے چھوٹوں کے بھی کچھ باتیں اس میں لکھی ہے، لیکن اکابرین کا اس کے اندر خاص طور پہ ذکر ہے۔ حضرت امیر معاویہ سادات کی نظر میں وہ کتاب بھی ضرور حاصل کریں۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سی کتابیں ہیں، جنت میں بشارت مصطفیٰ، جنت میں لے جانے والے اعمال، یہ سب اکابرین کی، بزرگوں کی کتابوں کو جمع کیا گیا ہے۔ تو وہ کتابیں ضرور ضرور مشن کے افراد سے کانٹیکٹ کر کے آپ لوگ حاصل کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت کا صحیح معنوں میں سپاہی بنائے، ترجمان بنائے، اور مسلک اعلیٰ حضرت کا سچا وفادار بنائے۔
اور غوث اعظم کے طفیل اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔